ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر چھا گیا۔ اس نے فیروز کو بلوایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور مجھے اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، اور وہ اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور سفر کا سامان تیار کیا۔ رات گھر میں گزاری اور صبح منزل پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا چال چل رہا ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ فیروز نے بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے ہو کر کہا، لڑکی کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اگر مچھر کھانے میں گر جائے تو ہاتھ ہٹا لیا جائے۔ شیر چاہے جتنا مرضی بھوکا ہو، کبھی بھی مردار کھانا شروع نہیں کرتا۔ بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے رستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ گھر پر چھوڑ آیا۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کی چپل پر پڑی، جو وہ جلدی میں بھول گیا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لیے لائے گئے تحفوں کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلوایا۔ پھر کچھ دن بعد میکے سے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے دل میں اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلوایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے اسے ایک سرسبز باغ، درخت، پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے دیا، تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے، کنویں کا پانی خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا اسے بہتر حالت میں نے واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، اس نے باغ واپس کیا ہے؟ انہوں نے کہا،
हाँ वैसे ही हालत में वापस किया, लेकिन हम इस बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी, हाँ फिरोज तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा, एक दिन मैं बाग में आया, उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने